السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، جب بھی کوئی حاجت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی کہ اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے، اے اللہ میری پریشانی، میری تکلیف کو دور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ اے میری امت، جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، جب تمہیں کوئی حاجت ہو، جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف دینے والی چیز تمہارے قریب آئے تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب میرے پاس آتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا پروانہ دوزخ سے آزاد ہونے کا، دوزخ سے بری ہونے کا۔ تو منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان ظاہر کرے لیکن دل کے اندر جو وہ کفر رکھتا ہو اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوزخ سے کیسے بری ہونا ہے؟ نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی دوزخ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنا احسان فرمایا اس امت پر کہ 40 دن نماز آدمی پڑھے گا، چونکہ 40 دن نماز پڑھنے سے اس آدمی کی ایک روٹین بن جاتی ہے، اس آدمی کی ایک ترتیب بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے کی برکت سے پھر اس آدمی کو ہمیشہ نماز کا عادی بنا دیتے ہیں، پھر اس کی نماز چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، جہاں مرضی ہو، جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ پہلے نماز ادا کرتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں ہمیں اس بات کا اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ جب تک انسان نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بہت ساری پریشانیاں، تکلیفیں اللہ دور فرما دیتے ہیں نماز کی برکت سے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کتاب میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے بندے کو روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا آدمی غلط کام نہیں کرتا، نماز پڑھنے والا آدمی چوری نہیں کرتا، نماز پڑھنے والا آدمی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، نماز پڑھنے والا آدمی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ نماز پڑھتا ہو اور پھر چوری کرے، نماز پڑھتا ہو کسی کے ساتھ دھوکہ دے، اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ اگر کسی کو دھوکہ بھی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نماز اس کو یا اس کام کی طرف جو دعوت دیتی ہے، نہیں، ہم نماز اس طرح پڑھتے نہیں ہیں کہ جس طریقے پر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے، جس طریقے پر نماز کی جائے وہ اللہ تعالیٰ بندے کی رہنمائی فرماتے ہیں، ہم اس طریقے پر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم اس طریقے پر نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری کتنی پریشانیاں اور مصیبتیں اللہ پاک دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔